یہ واقعہ سب سے عظیم واقعہ ہے، اصل خلقت عالم ملک سے اہم واقعہ، ارتباط جہان ملک یا جہان شہود و جہان غیب ہے۔ وہ کچھ ابعاد و پہلو اس کے عمیق ہیں و گہرے، جو اپنے اہل کے لیے ہیں، شاید ہمارے لیے نہیں ہیں، یا ہم ابھی اس لائق نہیں ہیں کہ ان دقائق تک، ان حقائق تک رسائی پیدا کر سکیں جو اس حقیقت کے اندر موجود ہیں، اسرار بعثت و اسرار حقیقت بعثت۔ عنوان بعثت، لفظ بعثت استعمال ہوتا ہے بعث کسی چیز کی رہائی کے لیے، کسی چیز کے اٹھانے کے لیے۔ بعث ایسی اسیر و گرفتار شے کو اسارت و گرفتاری سے نکالنا بعث کہلاتا ہے۔ اگر کوئی شے زنجیروں میں، قید و بند میں اسیر ہو، پابند ہو، اس کی ان زنجیروں کو اتار دینا عربی زبان میں بعث کہلاتا ہے۔ اگر کوئی شے زمین بوس ہو، زمین گیر ہو، اٹھنے کے قابل نہ ہو، جس طرح بعض بیمار ہیں یا بعض انسان ہیں، ناتوانی اور ضعف کی بنا پر، طاقت نہ ہونے کی وجہ سے، قدرت نہ ہونے کی وجہ سے زمین گیر و زمین بوس ہو جاتے ہیں، ان کو کھڑا کرنا، اس زمین گیری کی حالت سے، مسکنت سے ان کو اٹھانا، مسکنت زمین بوس ہونے کو کہتے ہیں، جو اٹھ نہ سکے، جو بالکل چپک جائے زمین کے ساتھ، اس کو اٹھانا اس طرح سے کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، اس کو بعث کہتے ہیں۔ اسی طرح نیند میں، اگر کوئی انسان نیند میں ہو، حالت نیند میں، اس کے جگانے کو بھی عربی زبان میں بعث کہتے ہیں۔ اگر موت ہو، موت کے دامن میں انسان چلا جائے یا کوئی شے، اور موت سے دوبارہ اس کو اٹھایا جائے، احیاء کیا جائے، احیاء بعد از موت، یہ بھی بعثت ہے۔ غفلت سے نکالنا، کہ یہ سارے امور مشابہات موت ہیں۔ غفلت، نیند کے بارے میں ہے کہ النوم اخو الموت، نیند موت کی مثل ہے، مثل موت ہے نیند، غفلت بھی مثل موت ہے۔ اور بہت ساری انسان کی حالتیں موت کے مشابہات و موت کے قبیلے سے ہیں، جس طرح جہالت موت کے قبیلے سے ہے، غفلت موت کے قبیلے سے ہے، بے شعوری موت کے قبیلے سے ہے، حالات موت سے متصل ہیں، ان کا شمار موت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے بعض لوگوں کو کہا ہے کہ اموات غیر احیاء، یہ اموات ہیں، زندہ نہیں ہیں، چل پھر رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، لیکن اموات غیر احیاء ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ یا نہج البلاغہ کی تعبیر میں ہے میت الاحیاء، چلتی پھرتی لاشیں ہیں، مردے ہیں جو چل رہے ہیں۔ یہ تمام حالات جن میں یکسانیت ہے و قدر مشترک یہ پائی جاتی ہے کہ آثار حیات نہیں ہیں، تحرک نہیں ہیں، قیام نہیں ہیں۔ ہر وہ شے جو قیام انسان کا ختم کر دے یا شے کا قیام ختم کر دے، یہ موت ہے۔ اور اس حالت سے نکال کر دوبارہ حالت قیام میں لے آنا، یہ بعث کہلاتا ہے۔ بعث اٹھانا، قائم کرنا، اپنے پاؤں پہ اس کو کھڑا کرنا، دو اسباب کے ذریعے سے۔ ایک، اس کے اندر قیام کی صلاحیت پیدا کرنا، صلاحیت بڑھانا، اور دوسرا قیام کی راہ میں حائل رکاوٹوں اور موانع کو برطرف کرنا۔ بعض اوقات کسی کے اندر اٹھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی، ارادہ نہیں ہوتا، قوت نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی، مقتضی نہیں ہوتا اس کے اندر قیام کا۔
اگر اس عارضے میں مبتلا ہو، اس میں باس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر وہ ضروری توانائی ایجاد کی جائے تاکہ یہ قائم ہو جائے، اور اگر طاقت موجود ہے اس کے اندر اٹھنے کی لیکن پھر بھی اٹھنے پر قادر نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی مانع، کسی رکاوٹ یا کسی حائل کی وجہ سے قیام عمل میں نہیں آ رہا۔ اس صورت میں موانع و رکاوٹوں اور حائل شے کو ہٹانا باس کہلائے گا۔ مجموعی طور پر باس شے کے زمین بوس حالت سے یا مشابہات موت سے نکال کر اس کے اندر طاقت پیدا کرنا، قوت پیدا کرنا اور موانع برطرف کرنا تاکہ یہ حالت قیام میں آ جائے۔ اسے عربی لغت کے لحاظ سے، قواعد عربی کے لحاظ سے باس کہا جاتا ہے۔ اس لفظ کا انتخاب قرآن میں، کتاب ہدایت میں، منشور ہدایت میں اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن کریم فقط ہدایت کی کتاب ہے کہ اگرچہ یہ باور ہونے میں شاید قیامت آ جائے اور انسان کو باور ہو کہ قرآن فقط کتاب ہدایت ہے ولا غیر، کہ اس وقت تک نہیں ہو سکا باور، حتیٰ خود پیروان قرآن بھی اس نتیجے تک نہیں پہنچے، ابھی یقین حاصل نہیں ہے انہیں کہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ ہدایت کے علاوہ باقی جہات ان کے مد نظر ہیں۔ ان کے رویوں سے لگتا ہے کہ قرآن ہدایت سے ہٹ کر کسی اور شکل میں ان کی نظروں میں یا ان کے ذہنوں میں مجسم ہے۔